وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، خداوند متعال نے اپنے دین کے راستے میں ہمیں آنے کی سعادت نصیب کی، اہل بیت اطہار کی محبت مودت نصیب کی، سید الشہداء کی عزا، ان کے فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب کی۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور بالاخص زمانے کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے اس دعا کے لیے کہ خدا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابع داروں میں قرار فرمائے، ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ دین مبین کی خصوصیات اور دین مبین کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ جب دین کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو اس دین کو بیان کیے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ان تعلیمات کو پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی آپ کے لیے یہ بیان کی گئی ہے۔ بہت آسانی سے آپ روایات کو پڑھیں گے اور احساس کریں گے جیسے آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے کسی نے روایت کہی ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ معلوم ہے یہ 1400 سال پہلے یا تقریباً 1200 سال پہلے کوئی روایت کہی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے زمانے سے یوں لگتا ہے جیسے بالکل کنیکٹ ہو رہی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ کلچر کا بھی فرق ہے۔ مثلا آپ اور میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں کی پاکستان یا ہندوستان یا جو بر صغیر ہے، اس کی اپنی ایک ثقافت ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کا تعلق
عرب کلچر سے نہیں ہوگا، پھر عرب میں بھی اگر رہ رہے ہوں تو 1400 سال میں تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کیا وسائل استعمال کر رہے تھے، ہم کیا وسائل استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ہی ذکر ہے اور ہمارے ہی بارے میں کہا گیا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی ترین حقیقتیں ہوتی ہیں وہ انسان کی روح کے بارے میں ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت کے بارے میں ہوتی ہیں، اس کی فطرت کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک انسان کی عادتیں ہوتی ہیں جو زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ دونوں کی مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد واجل فرجہم۔ ایک انسان کی عادت ہے، مثلا آپ کیا کھانے میں کھانا پسند کریں گے؟ آپ کسی گرم علاقے کے رہنے والے ہیں تو آپ کے کھانے کی جو ڈشز ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، مختلف ہوں گی۔ آپ کسی سرد علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کچھ اور کھائیں گے۔ برصغیر کے لوگ ہیں تو مثلا برصغیر میں قدیم زمانے سے اسپائسز یہاں پر اگائے جاتے تھے، چونکہ یہاں پہ ہوا گرم تھی تو یہاں بہت سارے ایسے مسالے جات اگتے تھے جو دنیا میں نہیں اگتے تھے۔ یہ جو برصغیر میں دولت بہت زیادہ تھی اس کی وجہ اس کے ویدر ہے، اس کا موسم ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں اگ جاتی تھیں جو دوسری جگہوں کے اوپر نہیں اگ پاتی تھیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے یہاں پہ کھانے کا انداز مختلف ہوگا۔ دوسری دنیا کے اندر جائیں گے وہاں کچھ اور اگتا ہوگا، وہاں پہ انداز کچھ اور ہوگا۔ یہ انسان کی عادتیں ہیں۔ آپ قمیص شلوار پہنتے ہیں زیادہ تر لوگ، عرب مثال کے طور پر کچھ اور پہنیں گے، یورپ میں کچھ اور پہنیں گے، تو یہ انسان کی عادتیں ہیں، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ہی کے اجداد کچھ اور پہنا کرتے تھے، آپ کچھ اور پہن رہے ہیں، یہ سب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کیا فطرت بھی تبدیل ہوتی ہے انسان کی؟ ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، یہ تبدیل ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ماں کے اوپر کوئی غلط جذبہ طاری ہو جائے، کچھ دیر کے لیے وہ نہ کرے جو اسے کرنا چاہیے تھا، یہ ہو سکتا ہے، بہت ساری خبریں آتی ہیں، لیکن فطرت اور عمومی طور پر وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم انسان ہیں، انسان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے یا اکیلا اور تنہا رہنا چاہتا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹیز میں بھی اب انگزائٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر ڈپریشنز بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ ہم اکیلے رہ پا رہے ہیں۔ تو آپ ایک موبائل ہاتھ میں لے لیجئے، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تو کم ہے، ابھی یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایشو شروع ہوا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم یہ حتیٰ 4-5 سال کے اندر ہم کہاں پہنچنے والے ہیں۔ ابھی تو مثال کے طور پر اتنا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ جا نہیں رہے، آ نہیں رہے، کوئی آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر دیتا ہے، پھر بھی کوئی انسان ہے جو بیچ میں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ سب غائب ہو چکا ہوگا۔ اس وقت اس انسان کی دماغی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ انسان کیا ہوں گے؟ یہ شاید کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی چونکہ ہم سوشل سائنسز پڑھتے تھے تو سوشل سائنسز میں ایسے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر تجربے کرتے ہیں جس سے ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا معذرت چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھی سی بات ہو، مثلا سوشل تجربہ کرتے ہیں کہ مثلا کوئی بے گھر ہے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کے سامنے مثال کے طور پر کھانا رکھا، کپڑے رکھے، پیسہ رکھا، مثلا نعوذ باللہ کوئی ایک اور غلط مشروب رکھ دیا، پوچھا کون سا لوگے؟ ایک لے سکتے ہو، کون سا لوگے؟ صحیح ہے، تو اس سے اس کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے کو لیا اس نے، اس کو لیا، اس کو لیا۔ تو مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے رکھا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے ایک اور چیز چاہیے۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، مجھ سے بات کرو انسانوں کی طرح، لوگ مجھے انسان نہیں سمجھ رہے، مجھ سے انسانوں کی طرح بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ تم بے گھر ہو، تمہیں کپڑا بھی تو چاہیے ہوگا۔ اس نے کہا یہ میں گزار لوں گا۔
اتنے دن گزر گئے کسی نے مجھے انسان نہیں سمجھا ابھی تک. یہ میری خواہش ہے. اب یہ جو مشینوں کا دور آ رہا ہے اس کے نتیجے میں ابھی تو بہت خوشی ہے لوگوں کو، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہم آخر میں انسان ہیں، مشینوں پہ زندگی نہیں گزار پائیں گے ہم لوگ. کب تک دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو؟ اور صاف نظر آ رہا ہے ابھی تو وہ نہیں ہوا ہے جو ابھی آنے والا ہے. تو ہم انسانوں کی دماغی حالت مضبوط نہیں ہے ابھی. اور میں نے عرض کیا یہ جو بیماریاں انگزائٹی وغیرہ اس کی ایک وجہ یہی ہے، ہم انسانوں کا ٹچ ختم ہو گیا. ایک واقعہ چھوٹا سا میں عرض کرتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے. وہ بھی بچکانہ سی بات لگے گی آپ کو شاید، لیکن بڑی عجیب سی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. بعض ملکوں میں قوانین بہت سخت ہیں، یعنی آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بہت سخت قوانین بن گئے. اب تو اتنے سخت بنتے جا رہے ہیں کہ شاید ماں باپ بھی بچوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر بچے نے کہیں کمپلین کر دی تو کیا ہونے والا ہے. بہت سخت مسائل ہو رہے ہیں. کئی سال پہلے میں امریکہ گیا، وہاں پہ ایک صاحب کے گھر پہ رکا ہوا تھا. تو وہاں جس کمرے میں میں رکا ہوا تھا اس گھر میں تقریباً خالی تھا. تو وہاں وزٹ پہ کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، ان کی کوئی بچیاں ہوں گی، پوتے پوتیاں ہوں گی. تو ایک بچہ تھا وہ میرے کمرے میں آ گیا. میرے خیال میں ایج ہوگی کوئی 4-5 سال. وہ میرے کمرے میں آیا، نزدیک کوئی. تو میرے کمرے میں آیا تو وہ اندر آیا تو میں نے باتیں کرنا شروع کی. تو میں اس زمانے میں اپنے اندر یہ ڈیولپ کر رہا تھا کہ میں لوگوں کو گلے لگاؤں. مجھے مزہ آتا تھا. میں عید کے بعد بہت گلے لگاتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں. یعنی میرے بچے بعض اوقات کھڑے ہو کر اسکور گنتے تھے تو کہتے تھے بابا 3 سینچری ہو گئی ہے بس کر لیں. تو میں کہتا تھا نہیں مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں. تو وہ بچہ آیا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی گلے لگاتا ہوں. تو میں اس کو گلے لگایا. اب یقین مانو، یہ شاید ممبر پہ بیٹھ کے کہنا اچھا نہ لگے آپ کو، کہانی ہے یہ. جب میں نے اس کو گلے لگایا نا تو مجھے یوں لگا جیسے اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور بالکل وہ میرے اوپر لد گیا. تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کو پہلی دفعہ کسی نے گلے لگایا ہے. اتنا پرسکون بالکل میرے ہاتھ میں گر گیا. تھوڑی دیر میں بھی گلے لگا کے بیٹھا رہا. تھوڑی دیر پھر بہرحال وہ تھوڑا سا جاگا. پھر کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں، انگلش میں کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں. بھاگ کے گیا باہر. ایک اور بچے کو لایا، مجھ سے انگلش میں کہنے لگا اس کے ساتھ بھی یہی کرو. صحیح ہے. یہ لوگ بیچارے ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی دل سے بات کرے. ہم انسان ہم یہاں پہنچ گئے، ترسے ہوئے. ابھی پتہ نہیں کتنی اسٹڈیز ہو رہی ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جب تک بچے کو، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں جینٹل ٹچ، ایک محبت آمیز لمس 8 مرتبہ کم سے کم ماں باپ محبت آمیز ٹچ نہ کریں، بچے کی نفسیات پوری نہیں ہوتی، بچے کے اندر تڑپ رہتی ہے. ابھی اس وقت کیا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. نہ ان بچوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے وہ لمس لے لیں، اور نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹچ کرتے پھریں. معاملہ ختم. اچھا ابھی سب خوش ہیں اور اندر اندر سب خالی ہوا چلا جا رہا ہے. پاکستان، ہندوستان، دوسرے معاشرے تھوڑے سے بہتر ہیں، اور ادھر اگر چلے جاؤ معاملہ اور خراب ہو گیا. تو یہ جو دین ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ فطرت کو ٹچ کرتا ہے. جب یہ فطرت کو ٹچ کرتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ دین کے اوپر ظاہر ہے اس طرح کا کام بہت ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں نفسیات کے معاملے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے. آپ یقین مانیے، میں اس سلسلے کی آخری بات عرض کروں، آج کی کوئی دل کی بیماری ایسی نہیں ہے جو اتنے بندے مار رہی ہو، یا مثال کے طور پر بلڈ کی کوئی بیماری ہو یا برین کی کوئی بیماری ہو، فزیکل برین کی جو بندے مار رہی ہو. نہیں، سب سے زیادہ جو بیماری بندے مار رہی ہے وہ نفسیاتی بیماریاں. یہ بندے ختم کر رہی ہیں، کھوکھلے کرنا ہے اندر سے. اور مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس نفسیات کے میدان میں جو میڈیسنز ہیں، بدقسمتی سے
اس نے مشکل کو حل نہیں کرنا ہے، اس نے اور مشکل کو بڑھانا ہے۔ بدقسمتی ہے، بعض اوقات دینا ضروری ہے، لیکن وہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ یہ مشکل حل نہیں ہو پا رہی ہے اس سے۔ اور ایک راستہ ہے، اب وہ اتنا سادہ راستہ ہے کہ کوئی مانے گا نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو یاد۔ اب میں صرف یہ کہوں نا خدا کی یاد سے ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے، تو کچھ سمجھے گا نہیں اس کو۔ یہ ذکر اور یاد کیا ہے؟ کنیکشن۔ صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، کنیکشن بنانا، خدا کے ساتھ ایک رابطے میں آنا۔ بات کرو جیسے خدا سے بات کر رہے ہیں، جیسے انسانوں سے بات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرو۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے قلوب کے اوپر اثر ڈالے وہ کچھ اور ہے، پھر یہ ساری نفسیاتی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ مشکل ہو گیا۔ انشاءاللہ خدا آپ کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو اس مشکل سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چند دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک حصہ میں نے کل پرسوں 2 دن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک اور نصیحتوں کا ایک بیان ہے جو اللہ کے نبی نے 7 نصیحتیں کی ہیں، 7 نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری کو کی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ کلیکشن ہے، اس میں کچھ چیزیں کامن ہیں اس سے جو پیچھے ہم نے کہی ہیں، کل پرسوں کہی ہیں، لیکن یہ 7 نصیحتیں انتہائی جامع ہیں اس اعتبار سے کہ کوئی اس کو لے لے تو اس کے اوپر زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی نصیحتیں، میں ان 7 کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کوشش یہ کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹیکسٹ بھی آپ کو کہیں مل جائے۔ تو مثلا جہاں کہیں یوٹیوب پہ جائے یہ، وہاں اس کے نیچے اس کا روایت کا متن بھی لکھا ہوا ہو، کوشش کروں گا۔ آپ کوشش یہ کیجیے گا ان 7 میں سے 1-2 کو جس کو فوراً آپ کا دل جا کے لگے کہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیجیے گا۔ تو میں 7 نصیحتیں بولوں گا، ایک آدھ نصیحت آپ پکڑ لیجیے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے، میرا حفظہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں نیچے بیٹھا ہوتا تو 7 یاد کر پاتا، 7 آپ یاد نہیں کر پائیں گے۔ اس 7 میں سے کم 1-2 تو یاد کر لیں گے، ان کو پکڑ لیجیے گا کہ مجھے زندگی میں عمل کرنا ہے اس پر انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد۔ 7 نصیحتیں جو حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی نے کی ہیں۔ یہ جو کس کتاب میں ہے؟ یہ ارشاد القلوب ایک کتاب ہے، ارشاد القلوب، اس کتاب کے اندر ہے، جلد اول میں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عربی بھی تھوڑا سا عرض کروں گا۔ قول رسول اللہ لابی ذر، اللہ کے نبی پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ قول عرض کروں گا، تھوڑا سا اس کی تشریح عرض کروں گا تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن بہرحال فرمایا یا ابا ذر اقلل من الشہوات یقلل علیک الفقر، فرمایا اپنی خواہشات کو کم کرو تاکہ تمہاری ضرورتیں کم ہو جائیں۔ فقر کا مطلب ویسے تو غربت ہوتی ہے، اردو میں جس کو ہم لوگ غربت کہتے ہیں، یعنی پاورٹی انگلش میں کیا کہیں گے؟ انگلش میں کہیں گے کہ مثلا انسان فقیر ہو کسی کام کے لیے، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ انسان کی ضرورت۔ آپ کے خیال میں اگر میں اس بات کا عادی ہوں کہ ہمیشہ اے سی میں سوتا ہوں اور ہمیشہ مجھے اے سی مل بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے کہ یا یہ بہتر ہے کہ میں کچھ ایسا بن جاؤں کہ مجھے اے سی کی ضرورت ہی نہ ہو؟ کون سا بہتر ہے؟ ظاہر دوسرا والا بہتر ہے۔ مثلا اگر میں وہ ہوں کہ جس کو ہمیشہ عادت ہے کہ اے سی کے بغیر نہیں سوئے گا، ٹھیک ہے، اور اے سی ہمیشہ اس کو مل بھی جاتا ہے، پھر بھی ایک مشکل رہ گئی، کیا؟ میں محتاج ہوں اس اے سی کا۔ ٹھیک ہے مجھے مل جاتا ہے ہر دفعہ، لیکن محتاجی تو ہے،
چیز نے میری محتاجی دور کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو میری محتاجی ایک چیز کے اوپر کنفرم ہو گئی۔ لیکن اگر میں ایسا ہو جاؤں کہ اس کے بغیر بھی سو سکوں، اب کم سے کم میں محتاج نہیں ہوں، صحیح ہے، ہو گیا، نہیں ہوا، مجھے بتائیں کون سا بہتر ہے؟ تو ہم قطعاً کہیں گے کہ انسان آزاد رہے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ چیز کا محتاج ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اب یہ میں نے اے سی کی مثال دی، شاید یہ اے سی کی مثال سولجر بازار میں صحیح نہیں ہوگی۔ سولجر بازار میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ ہیں، ہوا ویسی آتی نہیں ہے، اور وہاں پہ بیڈ رومز کے اندر اتنا ہبس ہوتا ہوگا کہ وہاں اے سی ہونا ضروری ہوتا ہوگا، تو میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں نے ایسی مثال عرض کی کہ بھائی محتاجی کسی بھی چیز کی ہو، محتاجی اچھی بات نہیں ہے۔ چلو اے سی تو چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا آپ بل بھر ہی دو گے کہیں نہ کہیں سے۔ اگر کوئی شخص اس کا محتاج ہو کہ لوگ اس کو عزت دیں، صحیح ہے، اب یہ کس کا محتاج ہو گیا ہے؟ اس کا محتاج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو عزت دیں، ورنہ اس کو زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ یہ محتاجی بہت گندی محتاجی ہے، یہ اور گندی محتاجی ہے۔ اے سی کی محتاجی تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ جو محتاجی آ گئی۔ ایک آدمی محتاج ہے کہ ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے، اللہ اکبر، یہ جو محتاجیاں ہیں نا، یہ اور معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہوں گا، ذلیل کرنے والی ہیں، یہ ذلیل کرنے والی ہیں۔ چونکہ جیسے ہی کسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرا محتاج ہے، وہ اسے اپنا اسیر بناتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا محتاج ہو جائے، پھر تو دنیا اس کو ذلیل کرے گی۔ تو آپ اور میں نبی کے فرمان پہ غور فرمائیں۔ نبی نے فرمایا اے ابو ذر اقلل، نہیں کہہ رہے ختم کر لو، ختم نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی چیز کی محتاجی رہے گی، کھانے کی محتاجی رہے گی، سانس کی محتاجی رہے گی، لیکن فرمایا یا ابا ذر اقلل من الشہوات، اپنی شہوات کو کم کر لو، یعنی جو ضرورتوں میں محتاجی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، اب نفسانی شہوات کی وجہ سے محتاجیاں مت بڑھاؤ اپنی۔ کھانے کی محتاجی ہے تو ضرورت ہے، ہوا کی محتاج ہو، سونے کے محتاج ہیں، کہیں سایہ ہو محتاج، یہ باتیں چلو صحیح ہے، یہ ضرورتیں۔ نبی فرما رہے شہوتیں مت بڑھاؤ، کم از کم شہوتیں مت بڑھاؤ ورنہ تمہاری محتاجی بڑھ جائے گی۔ تو اقلل من الشہوات، اپنی شہوتوں کو کم کرو، یقلل علیک الفقر، تمہاری محتاجی کم ہو جائے گی۔ محتاجی اگر کسی کی بہت کم ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں آزاد انسان۔ آزاد، یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو ڈرامہ کرنا ہے میں کر لوں، جو فحشہ کرنی ہے کر لوں، یہ آزادی نہیں ہے، ایک اور غلامی ہے۔ اصل آزادی کیا ہے؟ انسان اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو گیا، اب اس کو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اسے دوسروں کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور کرے، یہ اصلی آزادی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرجهم۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایسے آزاد ہو۔ کیوں؟ اس کے دماغ پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ آزاد انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کے دماغ پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ جس کے اندر محتاجی ہوتی ہے ہر وقت کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت، اور خاص کر وہ کچھ لوگوں کو دوسروں کو دکھانے کی محتاجی آ جاتی ہے، دوسرے مجھے یہ کہیں، بس یہ تو بیچارہ گیا، ہر وقت سوچتا رہے گا دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو آزاد انسان بنو، زندگی بھی آسان گزرے گی، آزادی ہوگی، فکریں کم ہوں گی، ضرورتیں کم ہوں گی، کم پہ گزارا کر سکو گے، حرص کی ضرورت نہیں رہے گی، لالچ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اقلل من الشہوات، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ ہوا و حوث کو ذرا کنٹرول کر لو۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ہر وقت ٹھنڈا پانی پیو، ایک آدھ دفعہ ٹھنڈا مت پیو۔ برا تو لگے گا کہ بھائی مجھے گرم پانی پینا پڑ گیا، لیکن ایک آدھ دفعہ گرم پی لو، کیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں مرے گا گرم پینے سے، ٹھنڈا پینے سے شاید مر جائے، گرم پینے سے کوئی نہیں مرے گا۔ ایک آدھ دفعہ گرم پی لیں، کیا فائدہ ہوگا؟ محتاجی کم ہو جائے گی، تھوڑی محتاجی کم ہو جائے گی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں چائے میں چینی کم نہیں کر پا رہا جبکہ مجھے شوگر بھی ہو رہی ہے،
تو میں نے اس سے کہا کہ صرف ایک کام کر لیا کرو، پہلا گھونٹ پھیکی چائے پی لیا کرو۔ کیا وہ تو بہت برا لگے گا؟ میں نے کہا پھر تھوڑی آدھا چمچہ چینی ڈالو گے نا وہ بھی زیادہ لگے گی، کیونکہ پہلا تم نے پھیکا پی لیا ہے۔ بچوں کو تھوڑا سختی میں ڈال دو، ہر وقت آسانیاں اچھی نہیں ہوتی، کبھی گرم پانی بھی پلاؤ۔ یہ جو پکنکس پہ لے کے جاتے تھے نا پہلے زمانے میں، وہ اس لیے لے کے جاتے تھے تاکہ سختی کی عادی بنے۔ اب یہ پکنک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کسی ولا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بھی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پکنک بھی اثر نہیں کر رہی۔ اب سختی میں ڈالو تھوڑا سا، اقلل من الشہوات، خواہشیں تھوڑی کم کرو۔ یہ نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اقلل من الذنوب یخفف علیک الحساب، اپنے گناہوں کو کم کرو تاکہ حساب تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ گناہوں کو کم کرو، حساب آسان ہو جائے۔ بہت پرانا ایک وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوذر، میرے خیال میں حضرت ابوذر کا ہی واقعہ تھا، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، ہم لوگ مختلف جگہوں پہ اس کو دیکھتے تھے بچپن میں بھی، کتابوں وغیرہ کے اندر، کہ مثلا کسی نے کہا کہ قیامت کے دن حساب کرنا کیسا ہوگا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک پتھر گرم کر لیتے ہیں، ایک پتھر پہ گرم کرتے ہیں، اور ہر آدمی اس پتھر پہ جا کے بتائے کہ میں نے 24 گھنٹے میں کیا کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اب جس کے پاس زیادہ تھا وہ ابھی جاتا تھا پتھر پہ کھڑا ہوتا تھا کہ بولے کیا کمایا، اسی میں پاؤں جلنے لگتے تھے۔ اور مثلا حضرت ابوذر کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گئے، انہوں نے کہا میں نے ایک سکہ کمایا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، واپس آ گئے، معاملہ ختم ہوا۔ حساب آسان ہے، زیادہ کہانی ہوگی مشکل ہوگی حساب میں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس میں حساب سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، وہ جو لوگ بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اور بعد میں ان کی اولادیں اس کے اوپر 30 سال تک لڑتی ہیں، یہ کبھی سوچا تھا کہ یہ بھی ہوگا؟ پاکستان سے باہر بڑے بڑے عجیب و غریب تجربے ہوتے ہیں، پاکستان بھی کم نہیں ہے سیکھنے کے لیے، لیکن باہر ذرا موقع ہوتا ہے سیکھنے کا اور زیادہ۔ تو میں ایک فیملی سے ملا جس میں کوئی بھی 50 سال سے کم نہیں تھا، سب 50 سال سے اوپر، یعنی اب بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ دیے۔ اور باپ کا انتقال ہوا تھا پتہ نہیں کوئی 25-27 سال پہلے، صحیح ہے، اس کی کوئی جائیداد بچی ہے، اس کے اوپر یہ بچے جن کی سب کی عمریں 50-60 سال کے قریب ہیں 30 سال سے لڑ رہے ہیں۔ حد ہو گئی ہے پاگلوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بچوں میں سے کسی نے بھی شادی نہیں کی ہوئی، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب میں نے ایک کیس سنا تو میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ تم لڑ کس کے لیے رہے ہو، خود تو کچھ دنوں میں مرنے والے ہو، یہ جائیداد پہ لڑ کس کے لیے رہے ہو؟ اولاد ہوتی تو چلو بات تھی کہ مثلا ہماری زندگی گزر گئی، ہم بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، اب کیا لڑ رہے ہو؟ لیکن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت کچھ ہونا بہت اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب وہ اس میں غلطی کہیں نہ کہیں کمائی میں ہوتی ہے تو پھر یہ مصیبت لے آتی ہے، اپنے لیے بھی عذاب، اوپر نیچے بھی مشکل چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت بڑا اچھا لگتا ہے کہ آ رہا ہے، لیکن بعد میں جب یہ مصیبت آتی ہے اللہ کے سامنے تو حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا اقلل من الذنوب، گناہوں کو کم کرو تاکہ حساب آسان ہے۔ وَأَقْنِعْ بِمَا أُوتِيتَهُ يَسْهُلْ عَلَيْكَ الْمَوْتِ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ قانع ہو جاؤ، موت آسان ہو جائے گی۔ یہ جو انسان، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قانع ہونے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ حریص انسان۔ حریص انسان کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ، اس کی موت بہت سخت ہے، اس کی موت بہت سخت ہے حریص انسان کی۔ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، یہ حریص کو پہچاننا بہت مشکل نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے حریص؟ آج 10 اس کے ہاتھ میں خواہش ہوگی کاش 50 ہوتے، کل 50 آ جائیں گے، خواہش ہوگی کاش 500 ہوتے، پھر 500 بھی آ جائے گا
چین نہیں آئے گا، اسے خواہش بڑھتی چلی جائے گی. صحیح. جو مل گیا اس پہ قانے ہو جانا اچھا نہیں ہے. نبی فرمانے قانے ہو جاؤ ورنہ تمہاری موت سخت آئے گی. مثال، وہ ایک بندہ تھا، اس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوئی موت سے پہلے کی. یہ واقعہ میں نے کہیں پڑھا ہے، میں ابھی یاد نہیں کر پا رہا، شاید آغا اشتہاردی کی ایک کتاب تھی اس میں پڑھا تھا میں نے، یا مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، لیکن بہرحال کسی صحیح جگہ پڑھا تھا. کہ وہ بندہ خدا مرنے لگا تو اس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوئی، تو اس کے وہ خاندان والے جمع ہو گئے، اور ان میں سے کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ مثلا بولو لا الہ الا اللہ، نبی کا نام لو، کلمہ پڑھو. تو وہ جب اس سے کہنے لگے کلمہ پڑھو تو یہ بولتا تھا، کوشش کرتا تھا بولے پھر کہتا تھا مت پڑھو مت پڑھو. جو اطراف میں دیکھیں اس کو کیا ہو گیا باولے کو، بجائے یہ کہ کلمہ پڑھے شروع کرتا ہے اشہدو، پھر کہتا ہے مت پڑھو. تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بڑے مایوس ہوئے کہ ہم اس کو مسلمان دیکھتے تھے، اس کو زندگی میں کیا کر لیا اس نے. تھوڑی دیر میں وہ نزع کی کیفیت سے باہر آ گیا، تو لگا جیسے واپس آ گیا. واپس آیا تو یہ جاگا، اور جاگتے ہی اب لوگ اس سے پوچھنے والے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تم وہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، گواہی کیوں نہیں دے رہے تھے. تو اس نے کہا تم رک جاؤ ابھی، پہلے میری سن لو جلدی سے. وہ کیا کہنے لگا، وہ صندوق رکھا ہے سامنے، اسے کھولو، اس میں ایک پیپر ہے، اس کو فوراً پھاڑ دو. تو بولا یہ کیا ہے، کہنے لگا یہ ایک جائیداد ہے، اس کی سند ہے، فوراً پھاڑ دو اس کو. تو انہوں نے کہا کیوں، اب چھوڑ دو، وہ رضا کے کام آئے گا. کہنے لگا نہیں، میں جیسے ہی کلمہ پڑھنے لگتا تھا ایک شیطان آتا تھا، کاغذ ہاتھ میں لے کے کہتا تھا اگر کلمہ پڑھا تو پھاڑ دوں گا. تو میں کہتا تھا مت پھاڑنا مت پھاڑنا. کہنے لگا جو میں موت سے واپس آیا ہوں نا، میں سمجھ گیا کہ خدا مجھے آخری موقع دے رہا ہے کہ ابھی میں اس سے جان چھڑا لوں ورنہ یہ مجھے مرنے نہیں دے گا. یہ صحیح. اور یہ بہت کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جس کو ایک سیکنڈ چانس مل گیا ہے، ورنہ خدا نہ کرے یہ مت پھاڑو کہتے کہتے ہی بغیر کلمہ پڑھے جاتا. اور اس سے کنیکٹ کر لیں وہ جملہ جو برزخ کی زندگی سے کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ برزخ میں بندہ جاتا ہے کئی ہزار سال تک اس کو یاد نہیں آتا کہ میرا نبی کون ہے. جانتا ہے کہ کوئی نبی تھے، یہ یاد نہیں آتا نبی تھے کون ہے. یہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جس نے اپنی گواہی کو، تشہد کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا ہے. اس نے زندگی میں گواہی اچھی نہیں پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں تشہد اچھا پڑھو تاکہ اللہ اور نبی کی گواہی آسمان تک پہنچ جائے، اور برزخ میں جاؤ تو ایسا نہ ہو پھر یاد کرنا پڑے کہ نبی کون تھے، ہمارے امام کون ہے. تو یہ اماموں سے رابطہ، نبی سے رابطہ، یہ بہت ضروری ہے. یہ جو زیارتیں آپ کے پاس ہیں نا مجلس کے بعد، نمازوں کے بعد، یہ زیارتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے. یہ زیارتوں پہ توجہ دیں. میں کئی دفعہ اس کے اوپر یہاں پہ بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن زیارت پڑھتے وقت کم سے کم اتنا سوچیں کہ جن کی زیارت ہم پڑھ رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. آپ کی زیارت کچھ اور ہو جائے گی. اہمیت دیں اس کو. اکیلے میں بھی نماز پڑھیں فرادہ، زیارت مس نہ کریں، زیارت پڑھ لیں. آپ کا اور میرا رابطہ اہل بیت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، بہت مضبوط. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے ہم کسی مجلس میں گئے تو رابطہ تھا، نہیں، دائمی رابطہ ہونا چاہیے، ابدی رابطہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر اہمیت دیں گے انشاءاللہ. تشہد میں غور کریں، تشہد کا حصہ ہے درود، وہاں سے نبی اور اولاد نبی کا ذکر آئے گا. تو ان تینوں کے اوپر غور کریں. جب اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور درود پہ غور کریں تو اہل بیت کا ذکر. درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرج. تیسرا جملہ عرض کیا، اور ٹائم بھی دیکھنا ہے، ابھی ہے انشاءاللہ. ہاں 4 جملے عرض کر چکا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی شہوتوں سے کم کرو تاکہ محتاجی کم ہو، گناہوں کو کم کرو تاکہ حساب کم ہو. تیسرا جملہ یہ تھا کہ
جو تمہیں ملا ہے اس پہ قانے رہو تاکہ تمہارے لیے موت آسان ہو جائے. تینوں کا چوتھا جملہ وَقَدِّمْ إِمَامَكَ قَدِّمْ مَا لَكَ أَمَامَكَ يَسُرُّكَ اللِّحَاقُ. ہاں اس کی مثال ایسے کہتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. سورہ جمعہ میں خدا متعال نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ تمنوا الموت, موت کی آرزو کریں, ان کنتم صادقین, سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اس سے یہ خود بھی ڈر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے, اور مریں گے تو وہ دیکھنا پڑے گا, اس لیے یہ موت کی آرزو نہیں کر رہے. اب آپ تصور کرو اگر آپ کو خواب میں, سچائی میں, نہیں معلوم کسی ولی وسیع کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے کہ اگر آپ مرے تو مثلا تاج محل جیسا ایک محل آپ کا انتظار کر رہا ہے, صحیح ہے, اور ابھی آپ رہ رہے ہیں سولجر بازار کے ایک اپارٹمنٹ میں, تو مرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں تو کہوں گا مرو جلدی کہ ایک اپارٹمنٹ سے نکل کے تاج محل میں جاؤں گا پھر میں. ٹھیک ہے, نبی فرما رہے ہیں ابو ذر مال اپنا آگے بھیج دو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں مل کر خوشی ملے. ہاں ایسی چیزیں, اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل, یعنی ایسی چیزیں مت بھیج دینا جو مرنے کے بعد تمہیں خود بھی ڈر لگے کہ وہ سامنے کھڑا ہے, وہ سامنے کھڑا ہے. اور یہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو 15-20 منٹ پہلے اندازاً اس کی برزخ کی آنکھیں کھلتی ہیں, اور پھر جو یہ 10-15 منٹ گزرتے ہیں, یہ میڈیکل سائنسز میں بڑے عجیب و غریب تجربے ہوئے ہیں اس معاملے میں. ابھی پچھلے سال یا پتہ نہیں اس سال کے شروع میں, یعنی ایک سال کے اندر ایک بہت عجیب تجربہ ہو گیا. ایک بندہ تھا, یہ پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اس کا برین کا سٹی اسکین ہو رہا تھا, برین کا سٹی اسکین ہو رہا تھا, اینڈ ٹائم پر اس کی موت آ گئی, جبکہ وہ سٹی اسکین مشین کے اندر تھا ابھی, صحیح ہے. تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہو گیا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کے برین کی ایکٹیویٹی سٹی اسکین میں آ گئی ہے. اچھا اب پریشانی یہاں پر یہ, پہلے بھی چانسز ثابت ہو گئے تھے کہ ایسا ہی ہے, لیکن پریکٹیکلی کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی مر رہا ہو, سٹی اسکین مشین کے اندر ہو, برین کا اسکین ہو رہا ہو. یہ ہو گیا اس دفعہ. جیسے یہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ انسان کی جو یادداشت والا حصہ ہے وہاں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, غیر معمولی حرکت. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مرنے سے پہلے اس کی ساری زندگی دوہرا رہا ہے اس کے سامنے, مرنے سے پہلے ساری زندگی دوہرا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ اندازہ لگائی کہ اس کا جو ٹائم گزرنے کا کی اسپیڈ ہے یہ بہت سلو ہے, یعنی ہمارے لیے 10 منٹ گزرے ہیں, شاید اس کے 5-10 سال گزر گئے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے دہرائی جا رہی ہے, اور وہ اتنا ہی ٹائم لگے رہا ہے اس کو جتنا اس نے زندگی میں گزارا ہے. صرف ایک فرق کے ساتھ, جب یہ دنیا میں تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اب پتا ہے. چونکہ اب یہ پیچھے سے میموری بھی دیکھ رہا ہے اور آگے برزخ میں اس کا اثر بھی دیکھ رہا ہے. تو اب اگر اس نے پیچھے کسی آدمی کے اوپر طنز کیا تھا, اس کا دل جلایا تھا, اب وہ بچھو بھی نظر آ رہا ہے جو اس سے بنا ہے. ہاں یہ مرنے سے پہلے یہ گزارے گا. یہ مرنے سے پہلے جو چند منٹ اتنے سخت ہوتے ہیں نا, یہ جو سکرات الموت کہتے ہیں, اتنے سخت ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری زندگی نظر آتی ہے اپنی غلطیوں کے ساتھ, اچھائیوں کے ساتھ, پلس جو برزخ پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے وہ بھی ابھی نظر آ رہا ہے. اس سے اس کی جان جاری ہوتی ہے کہ میں نے کیا کر لیا, کچھ بھی نہیں کر سکتا.
واپسی تھوڑی ہے، اب تو جھیلنا ہے، اس لیے جو کرنا ہے پہلے کر لو۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ ابو ذر اپنے مال کو اپنے سے پہلے آگے بھیج دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، آگے چلا جائے، تاکہ مل کر تمہیں خوشی ہو، مل کے تمہیں خوشی ہو۔ 3 پوائنٹ اور رہ گئے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور، وانظر العمل الذي تحب ان ياتيك الموت وانت عليه فاعمله۔ صحیح ہے؟ اچھا، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ موت کس حالت میں لینا چاہیں گے، اگر کوئی چوائس پہ دے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو تو فرشتہ، موت کا فرشتہ آپ کی جان لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو مثلا کوئی کہے گا مولانا کاش میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور فرشتہ موت کا آئے اور میری جان لے لے تو میں قرآن پڑھتے ہوئے مرا، کاش میں نماز پڑھ رہا ہوں، کاش میں زیارت پڑھ رہا ہوں، کاش میں یہ کر رہا ہوں، کاش میں وہ۔ نبی فرما رہے ہیں ابو ذر اس کام کو فوراً کر لو جس کے لیے تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے، ابھی کر لو، انتظار مت کرو کہ موت آئے، ابھی کر لو۔ زندہ بچ گئے الحمدللہ، نہیں بچے اسی میں مرے الحمدللہ۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں جب مروں گا نا تو میں اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگاؤں گا۔ بیٹا موت کا انتظار نہیں کرو، ابھی لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت کا نہیں پتا۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ ہم حج پہ گئے تو وہاں پہ ہم پتہ نہیں منی سے جا رہے تھے یا منی سے عرفہ جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو بس میں سب لوگ لدے ہوئے تھے، چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ احرام وغیرہ کا مسئلہ بھی تھا۔ اب اس میں تلبیہ کہنا تھا، تو وہ جو قافلے کا گائیڈ تھے وہ پتہ نہیں دوسری بس میں رہ گئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ تلبیہ کیا ہے۔ اب ایک بندے نے کہا اچھا میں اس سفر میں یہ طے کیے بیٹھا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف اپنے حج کے اوپر توجہ دوں گا اور کچھ نہیں کروں گا، تو میں ہر کام سے اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا کہ مثلا دعائے کمیل پڑھنی، میں نہیں پڑھنی، کوئی اور پڑھے گا، اس طرح کر رہا تھا۔ تو اب وہاں پہ ایک آدمی سے کہا تم تلبیہ پڑھاؤ، وہ ریگولر مولانا بھی نہیں تھا بیچارہ، اس نے ایسے تلبیہ پڑھایا کہ لوگوں کو اور بدمزگی آ گئی، کہ یہ کیسی پڑھائی اس نے۔ اب میں بچپن سے ٹی وی کے اوپر آپ کو یاد ہے لائیو آتا تھا حج، تو دیکھتا تھا تلبیہ پڑھنے کا ایک اچھا بڑا انداز ہوتا ہے، خیر میں نے اس طرح کر کے پڑھایا، لوگوں کو بڑا مزہ آیا، اور مثلا مجھے خود بھی بہت مزہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ کے کہتا مولانا پڑھاؤ تو مزہ آئے گا۔ تو میں ایک بات سوچتا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، انتظار کر رہے ہیں حج پہ جاؤں گا تو کہوں گا لبیک اللہم لبیک، ابھی کیوں نہیں کہتے؟ ابھی کرو، ابھی زندگی میں وہ کام کرو جو لبیک اللہم لبیک بن جائے۔ تو اس وقت کا انتظار کروں گا، احرام باندھوں گا، پھر میں بس کی چھت پہ چڑھ کے لبیک اللہم لبیک۔ او بھائی اتنی دیر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نماز آئے گی، تم لبیک اللہم لبیک کہہ کے نماز پڑھ لینا، یہ بھی تو لبیک ہی ہے نا۔ جب وہ کہنے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، تو اب کیا چاہیے؟ ایک لبیک چاہیے، آ گیا خدا۔ تو اچھے کام، نبی فرما رہے ہیں ابو ذر تم چاہتے ہو کہ کام کر رہا ہوں، اس کام میں کرتے ہوئے موت آئے، وہ کام ابھی کرو، بات کے لیے نہیں رکھو، ابھی کرو اس کو، صحیح۔ اس کے بعد اور ارشاد فرمایا وَلَا تَتَشَاغَلْ عَمَّا فَرَضَ عَلَيْكَ بِمَا ضَمِنَ لَكَ۔ نہج البلاغہ میں بھی ایسا ایک جملہ ہے بہت خوبصورت، نبی نے فرمایا ایک وہ ہے جس کی ضمانت خدا نے لے لی ہے کہ میں دوں گا، وہ کیا ہے؟ رزق، زندگی گزارنے کے وسیلے، خدا نے ضمانت دی ہے میں دوں گا۔ نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیں گے، یہ خدا نے کہا۔
ایک وہ ہے جس کو خدا نے کہا ہے میں دوں گا قطعاً، ضمانت لے لی، اور ایک وہ ہے جس کو وہ کہتا ہے تم نے کرنا ہے، میں تم پہ جبر نہیں کروں گا، تم نے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجبات، فرائض، دین۔ نبی فرما رہے ہیں اس کام میں مشغول ہو کر جس کی اللہ نے ضمانت لے لی ہے اس کو مت چھوڑنا جو تم پہ واجب ہے۔ مثال کیا ہے؟ مولانا میری جاب ایسی ہے میں صبح کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، صحیح ہے؟ یہ جاب اور پیسہ رزق نہیں تھا، اس کی ضمانت اللہ نے لی تھی، اور نماز واجب تھی جس کا عمل میرے اوپر واجب تھا، اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس کی ضمانت خدا نے لی ہے، نعوذ باللہ مجھے اس کی دیوی ضمانت پہ بھروسہ نہیں ہے، تو میں اس کو بچانے کے لیے وہ چھوڑ رہا ہوں جس کا خدا نے مجھ پہ واجب کیا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سچائی کا حکم خدا نے مجھے دیا ہے، لیکن مولانا اگر میں سچ بولوں گا نا تو میری تو کمائی اتنی تھوڑی سی رہ جائے گی، اس کا وعدہ خدا نے نہیں دیا تھا کہ کتنی تمہیں دے گا؟ اچھا جتنا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اتنا اس کو ملنی ہے، جھوٹ بول کے اس میں زیادہ ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا، ملنا اتنا ہی ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ بھئی وہ بندے کو کہا تھا کہ تم کھڑے ہو جاؤ میری سواری کے برابر میں، وہ کھڑا ہوا، امام واپس تشریف لائے تو وہ زین لے کے بھاگ گیا، زین لے کے بھاگ گیا۔ پھر امام کے غلام گویا قمبر تشریف لائے، ان کو 2 درہم دیے، کہا 2 درہم لو جا کے بازار سے کوئی زین لے کر آؤ، تو وہ زین لے کر آئے، دیکھا وہی زین تھی جو لے کے وہ چور بھاگا تھا۔ پوچھا وہ بندہ جس نے زین بیچی ہے وہ کیسا تھا؟ کہا ایسا تھا۔ کہنے لگا یہ تو وہی بندہ تھا جس کو میں نے یہاں کھڑا کیا تھا۔ تو امام نے کہا میں نے سوچا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس کو انعام میں 2 درہم دوں گا، میں نے حلال سے دینا تھا، اس بدبخت نے چوری کر کے حرام سے کما لیا۔ رزق جھوٹ بول کے بھی نہیں بڑھے گا، ملے گا اتنا جتنا نصیب میں تھا، اب حرام سے ہوگا، تو تم حلال کا انتظار کر لو۔ اور اس کی ضمانت تو خدا نے لی بھی ہے، اس پہ کیوں اتنے مر رہے ہو جس کی ضمانت خدا نے لی بھی ہے؟ یہ نبی نے فرمایا وَلَا تَتَشَاغِلْ عَمَّا فَرَضَ عَلَيْكَ بِمَا ضَمِنَ لَكَ، جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے اس کی وجہ سے مشغول ہو کر اس کو نہ چھوڑ دینا جس کا تم پہ فرض کیا ہے۔ اس کے بعد آخری اس سلسلے میں فرمایا وَاسْعِ لِمِلْكِكَ لا زوال له فی منزل لا انتقال عنہ، فرمایا کہ اس جگہ کے لیے تلاش کرو، کوشش کرو جو ہمیشہ کی ہے، اس جگہ پر اپنی ملکیت بڑھانے کی کوشش کرو جو جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر وہاں سے کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اپنی جائیدادیں بڑھا رہا ہوں، صحیح ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی پاگل ہے جو یہ کہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ بڑے بڑے احمق آپ کو ملے ہوں گے، لیکن اتنا احمق کوئی نہیں ملا ہوگا جو یہ کہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا، صحیح ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر حقیقت کا ایک کافر ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے۔ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی کافر نہیں ہوتا، منکر نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہے موت، کہ ہم نے نہیں رہنا ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر کوشش ایسے کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں وہاں ملک مت بڑھاؤ جہاں نہیں رہنا ہے، وہاں ملک بڑھاؤ جہاں پہ رہنا ہے، وہاں ملک بڑھاؤ۔ یہ 7 نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس کا ٹیکسٹ میں کہیں پر محفوظ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد القلوب کتاب جلد اول کے اندر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل بھی سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ بعض اوقات انسان ان جملات کو پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک انسپریشن آتی ہے، ایک جذبہ اٹھتا ہے، یہاں سے اٹھتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے وہ جذبہ ختم۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرش اعضاء ہے، یہ فرش اعضاء ہے۔ آپ یقین مانو
ہم میں آپ میں کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ صرف سید الشہداء سے نسبت ہو گئی ہے اس ماحول کی، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا جادو ہے، میں تو 40 سال ہو گئے طالب علم ہوں، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ احساس کر چکا ہوں کہ اس فرش ازاں میں کوئی معاملہ ایسا آتا ہے کہ انسانوں کو تیار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سید الشہداء سے نسبت اتنی قیمتی نسبت ہے کہ اس میں سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا کا، لاکھ لاکھ شکر خدا کا، اس نے امام حسین کی محبت دی ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ بڑا کرم کیا خدا نے، لطف کیا خدا نے متعال نے، الحمدللہ۔ آپ کے دل سید الشہداء کی محبت میں رو لیتے ہیں، جب ان کی خوشی کا وقت آتا ہے تو آپ خوش ہو لیتے ہیں، بڑی خدا کی نعمت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء اپنے مجاہدوں کو ہر ایک کو ایک طریقے سے الوداع کر رہے تھے۔ آپ نے سب مصائب اپنی زندگی میں سنے ہوئے ہیں، اور آپ نے سنا ہوا ہے کیسے انہوں نے مولا ابو الفضل کو الوداع کیا، کیسے حضرت علی اکبر کو الوداع کیا، لیکن عزیزو ایک مجاہد ہے جن کو الوداع کرتے وقت سید الشہداء غش کھا گئے تھے، وہ بڑا عجیب لمحہ ہے۔ سید الشہداء نے تو علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اور میں مستند میں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام کو الوداع کرنے لگے تو حضرت قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ اللہ جانتا ہے مولا امام حسین کے قلب مقدس پہ کیا گزر رہی تھی۔ اب میں ایک بات سمجھ پاتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت قاسم نشانی تھے امام حسن مجتبیٰ کی۔ جب بھی سید الشہداء حضرت قاسم کو دیکھتے تھے ان کو اپنا بھائی یاد آتا تھا، اور اگر ایک اور جملہ کہوں کہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے یاد آتے تھے۔ تو حضرت قاسم کو بہت چاہتے تھے، اور سید الشہداء تمام یتیموں کو چاہتے تھے، بھائی کا یتیم تھا تو خاص محبت کرتے تھے حضرت قاسم سے۔ شب عاشور جب سید الشہداء ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ تم ایسے شہید ہوگے، تمہارا یہ منصب ہوگا، تمہارا یہ رتبہ ہوگا، حضرت قاسم علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ چچا نے سب کا بتا دیا، میرا بھی بتائیں گے۔ جب سید الشہداء رک گئے تو چچا کے پاس آئے، کہا چچا آپ نے سب کا بتا دیا کہاں شہید ہوں گے، میرا ابھی تک نہیں بتایا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جملہ سن کر 1400 سال کے بعد بھی ہمارے دل میں ایک غم اٹھتا ہے، نہیں معلوم امام حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے حضرت قاسم علیہ السلام کا جذبہ دیکھا تو پوچھا کہ قاسم موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ کہا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آپ لہجے میں بچپنا دیکھ رہے ہیں، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ سید الشہداء نے قاسم کو دعا دی اور کہا قاسم بیٹا سب شہید ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ شیر خوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضرت قاسم علیہ السلام نے یہ سنا کہ شیر خوار بچہ شہید ہوگا، اپنی شہادت بھول گئے، عاشور بھول گئے، اور کہا دشمن کیا ہمارے خیمے تک آ جائیں گے؟ کیا دشمن ہمارے خیمے تک آئیں گے؟ اب سید الشہداء عصر عاشور کا نقشہ کیسے کھینچتے قاسم کے سامنے؟ کہا قاسم بیٹا میں شیرخوار کو لے کر جاؤں گا۔ حضرت قاسم کے اندر یہ خواہش ہے شہید ہونے کی، بار بار سید الشہداء کے پاس آتے ہیں،
اور بار بار سید الشہداء سے کہتے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیں. بس ایک موقع آتا ہے سید الشہداء قاسم کو بلاتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, میں نے عرض کیا غش کھا جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک موقع پہ فرماتے ہیں قاسم تم مت جاؤ تیار ہونے کے لیے, قاسم کو میں خود تیار کروں گا. عزیزوں میں بہت انحصار کرتا ہوں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی. محقق آدمی تھے, ادیب آدمی تھے, بہت جملے خوبصورت لکھتے تھے بعض اوقات. اس موقع پر جب حضرت قاسم علیہ السلام کی الوداع کو انہوں نے بیان کیا اپنی مجلس کے اندر, ایک جملہ لکھا ہے. کہا جب قاسم کو سید الشہداء نے تیار کر لیا تو کہا قاسم بیٹا میرے نزدیک آؤ. ان کو نزدیک بلایا اور گریبان پھاڑ دیا. قاسم نے پوچھا چچا آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا؟ کہا بیٹا یہ یتیمی کی نشانی ہے, شاید کسی کو رحم آئے. قاسم کی نشانی دشمن کہتا ہے کہ ایک ایسا بچہ ظاہر ہوا خیمے میں سے جس کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں تھی, تو سید الشہداء نے امامہ رکھا تھا اس کے سر پہ. عزیزو بس ایک جملہ مصائب کے 2 جملے اور عرض کروں گا. ان لعینوں نے یتیم پہ رحم نہیں کیا, یہ جمع ہو گئے اور قاسم کو نرغے میں لے کر جو حملہ کیا تو ایک موقع پر قاسم زمین پر گر گئے. سید الشہداء نے قاسم کی گویا آخری آوازیں سنی, تیزی سے دشمن کی طرف لپکے. تو عزیزو بس اب اور کچھ نہیں کہہ سکتے, بس اتنا کہیں گے قاسم کی ہلکی ہلکی آواز آتی تھی چچا جان مدد کو آئیے. گھوڑے ادھر سے ادھر جاتے تھے اور قاسم کی آواز اور کم ہوتی جاتی تھی, یہاں تک کہ جب امام حسین پہنچے تو فرمایا قاسم کتنا سخت ہے, تو اپنے چچا کو بلائے, تیرا چچا آ نہ سکے اور جب آئے تو تجھے مدد کی کوئی ضرورت نہیں رہی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندا تجھے مولا قاسم علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ وارث امامت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم